ابن عقیل نے فرمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مرجیہ فرقے کا بانی زندیق ہے، کیونکہ دنیا کے اصلاح اور بہتری وعید کو ثابت رکھنے اور جزا کا عقیدہ اختیار کرنے سے منسلک ہے۔ لیکن مرجیہ فرقے والوں سے جب صانع اور خالق کا انکار بننا پڑا، کیونکہ اس سے لوگوں نے متنفر ہونا تھا اور یہ خلاف عقل دعویٰ ہونا تھا، انہوں نے اس بات کے فائدے یعنی خشیت اور مراقبے ہی کو بے سود قرار دے دیا اور انہوں نے شرعی سیاست کو گرا دیا، تو یہ گروہ اسلام کے حق میں انتہائی برا گروہ ثابت ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں ابو عبداللہ بن کرام نے تمام مذاہب میں سے ردی ترین مذہب کو اختیار کیا، ضعیف ترین احادیث کو اپنا موقع بنایا اور تشبیہ کے عقیدے کی جانب مائل ہوا، اور اس نے حوادث کا حلول اور دخول ذات باری تعالیٰ میں جائز قرار دیا۔ حاشیہ: اللہ تعالیٰ کی ذات میں حوادث کا حلول اور دخول یہ نیا ایجاد کردہ عقیدہ ہے، اس کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حرمت موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے یہ معنی مراد لے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز میں حلول کرتے ہیں، تو یہ باطل اور منکر بلکہ کفر ہے، اور اگر کوئی اس عبارت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات فعلیہ کو مراد لیتا ہے تو اس کی مراد کیا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کا انداز و اسلوب اور اس کے الفاظ کی ترکیب مبنی پر خطا ہے۔ اس مسئلہ کی کافی تفصیل ہے، جسے میں نے اپنی کتاب منہاج التأسیس فی رد علی اہل البدع والتلبیس القسم الاول میں سپرد قلم کر دیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اور انہوں نے یوں کہا، اللہ تعالیٰ اجسام اور جواہر کو لوٹانے پر بالکل قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو صرف انہیں شروع کرنے ہی پر قادر ہے۔ اور سالمیہ نے یوں کہا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہر ایک کے سامنے اسی شکل و صورت میں جلوہ افروز ہوگا جو دیکھنے والے کی ہوگی، یعنی آدمی اسے آدمی اور جن اسے جن ہی دیکھے گا، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مخفی راز ہے، اگر وہ اسے ختم کر دے تو تدبیر ہی باطل ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے نظریات اور ایسی علوم سے جن سے یہ قبیح مذاہب جنم لے رہے ہیں۔ ارباب کلام کا یہ گمان اور خیال بھی ہے کہ ایمان پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ان کی ترتیب شدہ باتوں کی معرفت حاصل نہ کرے۔ یہ لوگ غلطی اور خطا پر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، آپ نے متکلمین کی بحثوں اور صحابہ کرام کی درجہ بندی کا تو حکم نہیں دیا۔ وہ صحابہ جن کے متعلق ایمان پر قائم ہونے کے باوصف شارع علیہ السلام کی خیر الناس ہونے کی شہادت موجود ہے۔ مذکورہ گزارشات میں علم کلام کی مذمت پر ہم نے چند اشارے ذکر کر دیے ہیں۔ بعض متکلمین اور اس علم کے پرچار کرنے والوں کے سابقہ نظریات سے باز آ جانے کے متعلق بھی ہمیں معلوم ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے بگاڑ اور اس کی قباحتوں کو سمجھ لیا تھا۔ احمد بن سنان نے کہا ہے، ولید بن ابان کارابیسی میرا ماموں تھا، جب اس کا وقت مرگ آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا تم مجھ سے بڑھ کر کوئی علم کلام کا ماہر استاد جانتے ہو؟ وہ بولے نہیں۔ اس نے پھر دریافت کیا، کیا تم مجھے اس پر مورد تہمت ٹھہراتے ہو؟ انہوں نے کہا، بالکل نہیں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا تم قبول کر لو گے؟ وہ بولے، جی ہاں۔ کہنے لگا، وہ مذہب اپنے اوپر لازم قرار دے لو جس پر اصحاب الحدیث کاربند ہے، کیونکہ میں نے حق کو ان کے ساتھ دیکھا ہے۔
ابو المعالی جوینی نے کہا، میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو خوب گھوم پھر کر دیکھا ہے۔ میں اس بحر اعظم پر سواری کر چکا ہوں اور میں نے ایسے ایسے جگہوں پر غوطہ زنی کی ہے جہاں سے لوگوں نے روکا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے حق کی طلب و جستجو اور تقلیدی بندھن سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا تھا، اور اب میں نے تمام اطراف سے منہ موڑ کر کلمہ حق کی طرف رخ کر لیا ہے۔ لہذا تم بھی بوڑھوں کے دین کو یعنی سلف الصالحین کے دین کو لازم پکڑ لو۔ اگر مجھے حق نے اپنے لطیف نیکی کے ساتھ سنبھالا نہ دیا اور میں بوڑھوں کے دین پر ہی نہ مرا اور دنیا سے وقت رحلت اگر حق نے کلمہ اخلاص کے ساتھ میری عاقبت کو نہ سنوارا تو پھر ابن الجوینی کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا، اے ہمارے ساتھیوں، علم کلام میں مشغول نہ ہوا کرو۔ اگر مجھے قبل ازیں معلوم ہو جاتا کہ علم کلام نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں تک اس نے مجھے پہنچا چھوڑا ہے تو میں کسی صورت میں بھی اس میں مشغول نہ ہوتا۔ ابو الوفا ابن عقیل نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا، میں قطعی طور پر بیان کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا سے فوت ہوئے تو وہ جوہر اور عرض کو بالکل نہیں جانتے پہچانتے تھے۔ اگر تو بھی پسند کرے کہ ان جیسا ہی بن جائے تو بن جا، اور اگر تو خیال کرے کہ متکلمین کا طریقہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے افضل و بہتر ہے تو تیری رائے بہت بری ہے۔ مزید یوں فرماتے ہیں، علم کلام نے اپنے معتقدین کو شکوک و شبہات میں لا پھینکا ہے، بلکہ ان کی کثیر تعداد کو الحاد ہی میں دھکیل دیا ہے۔ الحاد کی بو متکلمین کے کلام کی لغزشوں سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی مقدار پر قناعت نہیں کی جس پر شریعت نے قناعت کی ہے، بلکہ یہ لوگ حقیقتوں کو طلب کرنے نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ کسی کی عقل میں اس حقیقت کا ادراک آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان چیزوں کی حقیقت کے ادراک اور حکمت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے اور مخلوق میں سے کسی کے سامنے بھی اس کو ظاہر نہیں کیا۔ مزید فرماتے ہیں، پہلے پہل تو میں نے بھی اس میں اپنی عمر دراز گزار لی ہے، پھر میں نے بھی وہاں سے ایڑیوں کے بل واپس چلتے ہوئے کتابوں کے مذہب کی طرف پلٹ آیا ہوں۔ وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ بوڑھوں کا مذہب یعنی اسلاف کا مذہب ہی سلامتی والا ہے، کیونکہ جب وہ کسی نظریے کی انتہائی تحقیقی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں تو ایسی تعلیلات اور تعویلات جن کی عقل نفی کرتی ہے وہاں وہ کچھ نہیں دیکھتے تو بالآخر وہ شرعی رسوم اور شرعی آداب سے موافقت کرتے ہیں، لیکن اس بات کی کوئی تعلیل کرتے ہوئے اس سے پہلو تہی کر لیتے ہیں، جبکہ عقل اس حقیقت کو مان لیتی ہے کہ اس سے اوپر صرف حکمت الہی ہی کار فرما ہے، اس طرح وہ سلامت رہتی ہے اور اسے سلامت رکھتی ہے۔ امت کے عقائد اور تلبیس سے ابلیس۔ کچھ لوگ صرف ظاہری چیزوں ہی پر رک جاتے ہیں اور انہیں حواس کے تقاضوں پر محمول کرنے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بلند و برتر ہے۔ یہ ہشام بن حکم، علی بن منصور، محمد بن خلیل اور یونس بن عبد الرحمن کا مذہب ہے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف رونما ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا دوسرے اجسام کے مثل جسم ہے، اور ان میں سے ایک نے یوں کہا دوسرے اجسام کے مثل نہیں ہے۔ پھر مزید اختلاف پیدا ہوا اور ایک نے یوں کہا وہ نور ہے، اور ان میں سے ایک نے کہا وہ دھات کی کسی لمبے سفید ٹکڑے کی شکل کا ہے۔ ہشام بن حکم یہی کہا کرتا تھا اور یہ بھی کہا کرتا تھا اللہ اپنی ذات بالشت کے ساتھ بالشتوں کے برابر ہے۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی کوئی کیفیت بھی ہوگی، جبکہ یہ ماننا توحید کے برعکس ہے، اور یہ امر متفق علیہ ہے کہ ماہیت صرف اس کی ہوتی ہے جو جنس ہو اور اس جیسے ہوں۔ پھر اس کو ان میں سے پہچاننے کی ضرورت ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ذی جنس ہے اور نہ اس کی کوئی نظیر و مثال ہی ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آدمیوں کے بجائے کس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم ہونے کو ثابت کرتے ہیں، پھر کیوں اپنے موقف کے مطابق اس کے لیے وہ سب چیزیں جائز نہیں سمجھتے جو آدمیوں کے لیے جائز مانتے ہیں، یعنی بیماری اور ختم ہونا وغیرہ۔ پھر آپ سے کہا جائے گا، جس نے تجسیم کا دعویٰ کیا تو اس نے دلیل کے ساتھ اجسام کے حادث ہونے کو ثابت کیا۔ اس طرح وہ تجھے اس بات کے ساتھ رہنمائی دے گا کہ الہ جس کے متعلق تیرا عقیدہ ہے کہ وہ جسم ہے، وہ محدث ہے، قدیم نہیں ہے، جسم اور غیر قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کہ اسے چھوا جا سکتا ہے اور اس پر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے۔ پھر انہیں یہ جواب دیا جا سکتا ہے، تمہارے اس قول کے مطابق یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اسے چھوا جا سکتا ہے، اس پر ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے اور اس سے معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نے یوں کہا ہے، وہ جسم ہے اور ایسا جسم ہے کہ وہ فضا ہی ہے اور دیگر تمام اجسام اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ بیان بن سمعان یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا معبود پورے کا پورا نور ہے، لیکن وہ ایک آدمی کی شکل و صورت پر ہے اور وہ اپنے تمام اعضاء کو ہلاک کر دے گا ما سوائے اپنے چہرے کے۔ تو خالد بن عبداللہ نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اور مغیرہ بن سعد اجلی یہ گمان رکھتا تھا کہ اس کا معبود نور سے بنا ہوا ایک شخص ہے، اس کے سر پر نور کا ایک تاج ہے، اس کے اعضاء بھی ہے اور ایسا دل بھی ہے جس سے حکمت پھوٹتی رہتی ہے، اور اس کے جسمانی اعضاء حروف تہجی کی شکل کے ہیں۔ اور زرارہ بن عین یوں کہا کرتا تھا، وہ ذات باری تعالیٰ شروع میں قادر، حی اور عالم نہ تھی، حتیٰ کہ اس نے ان صفات کو اپنی ذات کے لیے بعد میں تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بلند تر ہے۔ ان ظاہر پرستوں کے عجیب و غریب احوال میں سے سالمیہ کا یہ قول ہے کہ میت قبر میں کھاتی پیتی اور نکاح کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے نعمتوں کے متعلق سنا ہوا ہے اور وہ مذکورہ نعمتوں کے سوا اور نعمتوں کو جانتے ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ ان آثار و احادیث پر قناعت کر لیتے جو کتبی احادیث میں موجود ہے کہ مومنوں کی روحیں پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے جو جنتی درختوں سے کھاتی رہتی ہے، تو اس طرح وہ اس بات سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو جسم و بدن کی طرف منسوب کر دیا۔ ابن عقیل نے کہا، اس مذہب کو ویسے ہی بیماری لاحق ہے جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو بطور عقیدہ اور رواج لاحق ہو چکی تھی۔ وہ مرد جسموں اور لاشوں کے متعلق کہا کرتے تھے، ان لوگوں سے گفتگو صرف اسی طرز پر ہونی چاہیے کہ ان کو بتایا جا سکے، مناظرہ کی طرز پر ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے مقابلہ بازی کرنا انہیں مزید خراب کرتا ہے۔ ابلیس نے انہیں شرعی اور عقلی دلائل میں رہتے ہوئے تعویل و تشریح کرنے سے باز رکھ کے دھوکہ اور فریب دیا ہے، کیونکہ جب میت کے متعلق نعمتوں اور عذابوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسموں اور قبروں کی نسبت بطور عرف ہوتی ہے، گویا کہ معنی مراد یہ ہوتا ہے
اس قبر اور اس روح والا یعنی جو اس جسم میں رہا کرتی تھی وہ جنتی نعمتوں کے ساتھ انعام یافتہ یا عذاب دوزخ کے ساتھ گرفتار عذاب ہے۔ اس سے راہ نجات۔ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ آپ نے اصول کے معاملے میں متکلمین اور مقلدین کی تردید کر دی ہے تو اس ضمن میں ابلیس کے وار سے محفوظ و سلامت راستہ کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے وہ راستہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین اور احسان کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والے یعنی سلف صالحین گامزن رہے ہیں۔ یعنی اللہ خالق کائنات کا اثبات قرآن و سنت میں موجود آیات اور احادیث کے مطابق صفات کا اثبات بغیر کسی تمثیل یعنی ان کی کیفیت بیان کیے اور ایسی بحث کیے جو انسانی ادراک سے بالاتر ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کلام ہے جو مخلوق نہیں ہے، آیات میں بیان کردہ مضمون سے ہم تجاوز نہیں کریں گے اور ان کے متعلق ہم اپنی رائے زنی نہیں کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے بھی روکا کرتے تھے کہ آدمی یوں کہے قرآن کے ساتھ میرے الفاظ مخلوق ہے یا غیر مخلوق تاکہ وہ مذہب سلف کی اتباع سے بدعت کی طرف نہ نکل جائے۔ جعفر بن زبرقان بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خواہشات کے متعلق سوال کرنے والے ایک آدمی سے فرمایا تھا، تو تصنیفات و تالیفات اور مضمون نگاروں میں چھوٹے بچے اور اعرابی کے دین کو لازم پکڑ لے اور ان دونوں کے سوا باقی تمام سے پناہ حاصل کر، یعنی زیادہ گہرائی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے، جب تم کسی قوم کو اپنے دین کے معاملات میں ایسی چیز میں سرگوشیاں کرتے پاؤ جو عوام الناس کی سوچوں سے بالاتر ہو تو یہ جان لو کہ وہ گمراہی کی بنیادیں کھود رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک گورنر کو لکھا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرنے کی، اور آپ کے بعد بدعتیوں نے جو نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہے، حالانکہ وہ ایسی سب باتوں کی مشقت میں پڑھنے سے بچا لیے گئے تھے، ایسی سب باتوں کو چھوڑ دینے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی جان لو کہ جس نے نئی راہ شروع کی جبکہ وہ جانتا بھی ہو کہ ان میں یہ خطا، لغزش اور گہرائی ہے، اور سلف صالحین ایسی راہوں اور ایسے علم سے کنارہ کش رہے ہیں اور ایسی راہوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے بھی بچائے گئے تھے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری روایت میں یوں بیان کرتے ہیں، یقیناً وہ اسلاف ایسے امور سے پردہ اٹھانے پر زیادہ قوت رکھتے تھے، اور نیا راستہ صرف اسی آدمی نے نکالا ہے جس نے ان کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کیا ہے۔ کچھ لوگ اس سے ڈرتے رہے اور کچھ نے نیا راستہ اختیار کرنے کی جرات کر لی، کچھ لوگ تو ان کے پیچھے ہی رہے، ان سے آگے نہ بڑھے تو وہ نئی راہ نکالنے سے ڈرتے رہے، اور کچھ دوسروں نے ان سے کنارہ کشی کر لی تو انہوں نے نئی راہیں نکال لی۔ خوارج پر تلبیسی حملے۔ خوارج میں سے پہلا سب سے بری حالت والا شخص ذوالخویسرہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رنگین کھال میں سونا بھیجا جو ابھی مٹی سے صاف نہیں کیا گیا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واجمعین میں تقسیم فرما دیا۔ عیینہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل، چوتھی عامر یا علقمہ ہے۔ صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا ہم اس کے زیادہ حقدار تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہے۔ پھر ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا جو گہری اور دھنسی آنکھوں، ابرے رخساروں، بڑی ہوئی پیشانی، گھنی داڑھی، اونچے ازار اور مونڈے ہوئے سر والا تھا۔ وہ بولا یا رسول اللہ، اللہ کا خوف کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا اور فرمایا تیری ہلاکت ہو، کیا یہ بات درست نہیں کہ سب لوگوں سے زیادہ میں ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں؟ پھر وہ آدمی واپس چل دیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید کہ وہ نمازیں پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو اپنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کی کھوج لگانے کا حکم نہیں دیا گیا اور نہ اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں ان کے پیٹوں کو چاک کروں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو کتاب اللہ کی انتہائی خوشچلہانی کے ساتھ تلاوت کریں گی، وہ ان کے حلقوم سے آگے نہیں جائے گا۔ وہ لوگ دین اسلام سے ایسے گزر جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس آدمی کو ذوالخویسرہ تمیمی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا خارجی ہے جو دار اسلام سے نکل گیا تھا۔ اس کی تباہی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی رائے ہی پر راضی ہو بیٹھا تھا، اور اگر وہ کتاب و سنت پر توقف کرتا تو جان جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بڑھ کر کسی کی رائے نہیں ہے، اور اس آدمی کے پیروکاروں ہی نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی تھی۔ ان کی طویل داستانیں ہیں، عجیب و غریب مذاہب ہیں جنہیں میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا مقصود تو صرف اتنا ہے کہ ابلیس کے ہیلہ سازیوں اور ان بے وقوفوں اور احمقوں پر، اس کی تلبیس کاریوں پر نگاہ ڈالنی ہے جنہوں نے اپنی ہی کہانیوں اور واقعات پر عمل کیا ہے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ ساتھ مہاجرین و انصار خطا پر ہے اور خود وہ راہ راست پر ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے بچوں کے قتل کو تو مباح اور حلال جانا، لیکن کسی درخت کے پھل کو بلا قیمت کھانا حرام سمجھا۔ عبادت میں اپنے آپ کو تھکا لیتے، رات آنکھوں میں گزار لیتے، لیکن مسلمانوں پر تلواریں سونتے رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے علم و معرفت اور اپنے اعتقادات کے ساتھ مطمئن ہونے پر مجھے چندہ تعجب نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بذم خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم و عرفان والے ہیں۔ ذوالخویسرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا تھا آپ عدل کریں، آپ نے عدل نہیں کیا۔ نعوذ باللہ۔ ان ذلتوں اور رسوائیوں کی طرف خود ابلیس بھی راہ نہیں پاتا۔ ہم ذلتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے، صحیح البخاری و صحیح مسلم، تمہارے اندر
سے ایک ایسی قوم نکلے گی کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں اور اپنے اعمال کو ان کے عملوں کے مقابلے میں کم تر سمجھو گے۔ اور وہ لوگ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، وہ دین اسلام سے اس طرح گزر جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے گزر جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، خوارج اہل دوزخ کے کتے ہوں گے۔ اخرجہ احمد۔ اس کی تخریج میں تفصیل ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت حسن ہے۔ خوارج کی رائے۔ خوارج کی رائے یہ ہے کہ امامت کسی شخص کے ساتھ مختص نہیں ہوتی الا کہ اس میں علم اور زہد جمع ہو جائے۔ جب یہ دونوں اوصاف اس میں جمع ہو جائے تو وہ امام ہوتا ہے، اگرچہ نبتی یعنی اوباش آدمی میں سے ہی ہو۔ انہی لوگوں کی رائے سے معتزلہ نے عقل سے تحسین و تقبیح کا معاملہ نکالا ہے، اور ان کی رائے میں عدل وہ ہے جس کا عقل تقاضا کرتی ہے۔ پھر عہد صحابہ ہی میں قدریہ ظاہر ہو گئے۔ معبد جہنی، گیلان دمشقی اور جعد بن درہم نے تقدیر پر بات کی، پھر واصل بن عطا نے بھی معبد جہنی کی کھڑی پر اپنا تاتا بنا، پھر اسی کے ساتھ عمر بن عبید بھی آ ملا۔ پھر اسی دور میں مرجئہ کا طریقہ بھی سامنے آ گیا، جو یہ کہتے تھے ایمان کے ساتھ کوئی نافرمانی نقصان دہ نہیں ہے، جس طرح کہ کفر کے ساتھ کوئی اطاعت و نیکی نفع مند نہیں ہے۔ پھر مامون کے زمانے میں ابو حذیل الالاف، نظام معمر اور جاحظ وغیرہ معتزلہ نے فلاسفہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ان سے ایسی باتیں نکالی جن کو انہوں نے بعد میں شرعی امور کے ساتھ خلط ملط کر دیا، جیسے جوہر، عرض، زمان، مکان اور کون وغیرہ۔ اور سب سے پہلے جو مسئلہ انہوں نے پیش کیا وہ خلق قرآن کا قول تھا۔ پھر اس کے پیچھے انہوں نے مسائل صفات، مثلا علم، قدرت، حیات، سمع اور بصر کے معاملات کو شروع کر دیا۔ ایک قوم نے یوں کہا یہ ایسے معانی ہے جو ذات الہی پر زائد ہے، اور معتزلہ نے ان صفات کا سرے سے انکار ہی کر دیا اور یوں کہنے لگے وہ اپنی ذات کے لیے عالم ہے اور وہ اپنی ذات کے لیے قادر ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ پہل تو مذہب جبائی پر تھے، پھر صفات کو ثابت کرنے والوں کی طرف ہو گئے۔ پھر وہ تشبیہ اور نزول کے بارے میں اس بات انتقال کے عقیدے میں صفات کو ثابت رکھنے والے بعض لوگوں کے ہم نوا بن گئے۔ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ رافضہ پر شیطانی حملے۔ جس طرح ابلیس نے ان خوارج کو باطل حق بنا کر دکھایا، حتیٰ کہ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ بھی کی، اسی طرح کچھ لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو بیانی پر ابھارا۔ انہوں نے آپ کو آپ کی حد سے آگے بڑھا دیا۔ ان میں سے کسی نے یوں کہا آپ الہ ہے، کوئی یہ کہتا ہے وہ تو انبیاء سے بھی افضل ہے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو شیطان نے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو گالی گلوچ کرنے پر بھی آمادہ کر لیا، حتیٰ کہ بعض نے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کافر تک کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کے بہت سے اقوال ہیں جن کے ذکر میں
سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی فائدہ نہیں۔ ہم بقدر ضرورت بعض کی جانب اشارے ہی کریں گے۔ خطیب بغدادی نے کہا ہے، ابو محمد حسن بن یحییٰ نوبختی کی کتاب جو اس نے گالیوں کی تردید میں تصنیف کی تھی میرے ہاتھ لگی۔ یہ نوبختی امامیہ شیعہ کی متکلمین میں سے تھا۔ اس نے ان گالیوں کے مقالات کی چند اصناف ذکر کیے ہیں، حتیٰ کہ اس نے یہ بھی لکھا ہے جن لوگوں کو جنون نے گلو بیانی میں کھینچ لیا ہے، ان میں سے ایک دور حاضر کا اسحاق بن محمد جو کہ الاحمر کے لقب سے معروف ہے بھی ہے۔ وہ گمان رکھتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی اللہ عز و جل ہے، اور وہ ہر وقت ظاہر ہی رہتا ہے۔ ایک وقت میں وہ حسن رضی اللہ عنہ کے روپ میں ہے، اور اسی طرح وہ حسین رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی نے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں، رافضہ کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما دونوں ہی کافر تھے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسروں پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیعہ نے زید بن علی سے مطالبہ کیا تھا کہ جو علی رضی اللہ عنہ کی امامت میں اختلاف کرتے ہیں ان پر تبرہ بازی کرے، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اسی بنا ان کا نام رافضہ یعنی انکار کرنے والے پڑ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امامت موسیٰ بن جعفر کے پاس تھی، پھر ان کے بیٹے علی کے پاس، پھر محمد بن علی کے پاس، پھر علی بن محمد کے پاس، پھر حسن بن محمد عسکری کے پاس، پھر ان کے بیٹے کے پاس، اور وہی 12واں امام منتظر ہے، جس کے متعلق وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوا بلکہ وہ آخر زمانے میں پھر لوٹ کر آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حاشا، اور اسے مہدی کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ مہدی نہیں ہے جس کا ذکر صحیح احادیث نبوی میں وارد ہے، بلکہ یہ تو ان کا وہ جھوٹا اور من گھڑت مہدی ہے جسے ان کی عقلوں نے جنا اور ان کی خواہشات نے ایجاد کیا، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ کسی اہل علم اور طلبگار علم کو آسانی میسر فرمائے کہ وہ اس اہم ترین مسئلہ میں مہدی السنہ اور مہدی شیعہ میں تفریق کرنے کے لیے کوئی کتاب تصنیف کرے اور ان کے بہتان، ان کی ضلالت، ان کی جہالت اور ان کے صریح جھوٹ کا رد کر دے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ابو منصور اجلی محمد بن علی الباقر کے انتظار کی بات کیا کرتا تھا اور یہ دعویٰ بھی کرتا تھا کہ یہی خلیفہ ہے۔ اسے آسمان کی طرف معراج بھی کروایا گیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا ہے، اور اس کا یہ گمان بھی ہے کہ آسمان سے گرنے والا ٹکڑا بھی یہی ہے۔ رافضہ کا ایک طائفہ جناحیہ بھی ہے جو عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر ذو الجناحین یعنی دو پروں والے کے اصحاب و رفقا ہے۔ وہ کہتے ہیں معبود کی روح انبیاء اور اولیاء کی پشتوں میں گھومتی رہی جو بالآخر عبداللہ تک آ پہنچی۔ وہ مرے نہیں ہے اور وہی المنتظر ہے۔ ان کا ایک طائفہ جسے غرابیہ کہا جاتا ہے وہ نبوت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شراکت کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کے ایک گروہ کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا، پھر تخلیق کائنات کو آپ کے سپرد کر دیا،
اور ایک گروہ کو زمامیہ کہا جاتا ہے جو سیدنا جبریل علیہ السلام کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اترنے کے مامور تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر آئے۔ ابن عقیل نے کہا ہے ظاہر یہی ہے کہ جس نے بھی مذہب رافضہ کو وضع کیا ہے اس کا اصل ارادہ دین اور نبوت میں طعن کرنے کا ہی لگتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ ہم سے غائب ہو جائے، جبکہ اس ضمن میں ہم اسلاف سے منقول باتوں ہی پر اعتماد کرتے رہیں گے اور ان میں سے عمدہ نظریہ رکھنے والوں کے نظریات ہی پر بھروسہ کرتے رہیں گے۔ حب علی رضی اللہ عنہ میں رافضیوں کے غلو نے انہیں آپ کے فضائل میں موضوع احادیث گھڑنے پر ابھارا۔ ان میں سے چند میں نے موضوعات کتاب میں بھی ذکر کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ روایت ہے سورج غروب ہو گیا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر فوت ہو گئی تو آپ کی خاطر آفتاب کو واپس لوٹایا گیا۔ یہ روایت نقل کے اعتبار سے موضوع یعنی من گڑت ہے، اسے کسی سکہ نے روایت نہیں کیا، اور یہ روایت معنی کے اعتبار سے بھی موضوع ہے کیونکہ وقت نماز تو گزر چکا تھا اور سورج کو واپس لانا تو اجسر نو ہوا، اس طرح بھی وقت کو تو واپس نہ لایا گیا۔ اس طرح انہوں نے یہ روایت بھی گڑھ رکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود غسل فرمایا پھر فوت ہو گئی اور یہ وصیت فرما گئی کہ انہیں یہی غسل کافی ہے۔